ایک بات لوگوں میں مشہور ہے کہ قیامت کے دن باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی انسان کو باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا تمہیں تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے نام اچھے رکھو۔ تو قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ تو اس لیے اپنے نام اچھے رکھو، یہ پوری حدیث پاک ہے۔ تو نام یہاں اچھے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی کہ نام ایسے ہوں کہ جس کا کوئی اچھا معنی ہو، ورنہ قیامت کے دن نام پڑھا جائے گا اور وہ نام ہی ایسا ہوا بھونڈا جس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو کتنی رسوائی ہوگی۔ تو فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ آج کل نئے ناموں کے چکر میں عجیب و غریب نام رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ گوگل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گوگل ہر نام کا مطلب اچھا بتا رہا ہوتا ہے۔ گوگل پہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کا مطلب برا ہو۔ دنیا جہان کی لغتیں نکال کے کھنگال کے وہ کہیں نہ کہیں سے لے کر آ جاتا ہے۔ تو بھائی اسلامی نام رکھیں اور اہل علم سے پوچھیں، جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کو، تو ان سے پوچھ کر اپنے بچوں کا نام رکھیں، ورنہ دیکھیں کتنی رسوائی ہوگی قیامت کے دن۔ وہ نام جو ہوگا بندے کا پڑھ کے بلایا جائے گا اس کو۔ تو فرمایا کہ اپنے نام اچھے رکھو کیونکہ قیامت کے دن تمہارے باپوں کے ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ لہذا یہ جو ہے عوام میں مشہور کہ ماں کے نام سے قیامت کے دن پکارا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ولدیت میں ہمیشہ باپ کا ہی نام آتا ہے، ولدیت کے خانے میں ماں کا نام نہیں آتا، ہاں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، کیونکہ آپ کے والد ہی نہیں ہیں، آپ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے عیسیٰ بن مریم۔ ماں کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے والد ہی نہیں ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے عیسیٰ بن مریم۔ باقی یہ اللہ کا ایک نظام تھا، ایک قدرت تھی اس کی، اور وہ دکھانا تھا کہ میں اس پر بھی قادر ہوں کہ بن ماں باپ کے میں پیدا کر دوں، بغیر باپ کے میں پیدا کر دوں، میں اس پر قادر ہوں۔ تو وہ اپنی قدرت کا اظہار تھا۔ باقی عام طور پہ جو دنیا میں آتا ہے وہ والدین کے ذریعے دنیا میں آتا ہے، تو اس لیے بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے کہ جس سے قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔